اللہ نے زمین بعد میں بنائی، آسمان بعد میں بنایا، چاند بعد میں بنایا، سورج بعد میں بنایا، ستارے بعد میں بنائے، سمندر بعد میں بنایا، جنت بعد میں بنائی، جنت کے اندر ہر نعمت ہر چیز بعد میں بنائی۔ وہ نبیوں کے سلطان نے فرمایا اے جابر سن لے، اللہ نے سب سے پہلے ساری چیز سے پہلے، زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے، چاند سے پہلے، سورج سے پہلے، سمندروں سے پہلے، خوشبودر سے پہلے، بھرپور سمر سے پہلے، اے جابر سن لے، اللہ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کرنا بھیجا۔ کبھی تو قلم کرے لاہوری نے چھوڑ کر کہا تھا نگاہ عشق و مستی میں پکی شکل پکی آخر پکی قرآ پکی قرآ پکی طاہا پکی یاسین۔ تو سبحان اللہ میرے اور آپ کے کریم آقا کو تو بھی ملتی ہے۔ ایک موقع پہ میرے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور جب بات نور کی چل ہی گئی ہے تو ذرا سوچے تو صحیح، اللہ نے سب سے پہلے بنا دیا نور مصطفیٰ، بننے کے بعد رب نے جہاں چاہا نور کو رکھا، پھر اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، آدم کو تخلیق فرمایا، میرے اور تمہارے باپ آدم کو سے پیدا فرمایا، تو میرے اللہ نے نور کو مصطفیٰ کے نور کو حضرت آدم کی پشت میں رکھ دیا، حتیٰ پشت میں تھا جلوے آدم کی پیشانی سے نظر آنے لگے، وہ مصطفیٰ کے غلاموں حضرت آدم کی پشت میں نور چلتا رہا، سفر کرتا رہا، آگے بڑھتا رہا۔ میرے تمہارے نبی فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور کو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا، پاک پشتوں سے چلتا رہا، پاک رحموں میں آتا رہا، آتے آتے نور مصطفیٰ جناب حضرت عبد المطلب کے پاس آ گیا، ادھر عبد المطلب نور سے چمکے، لیکن نور حضرت عبداللہ کے پاس آیا، اور جیسے ہی عبداللہ کے پاس نور مصطفیٰ آیا، پھر حضرت عبداللہ میرے تمہارے نبی کے اباجی کا نکاح سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ خاتون سے جیسے ہی ہوتا ہے، جو حضرت عبداللہ کی پشت انور میں پیشانی اقدس میں اپنے جلوے نچھاور کر رہا تھا، وہ جیسی سیدہ طیبہ حضرت آمینہ کی شکم میں آتا ہے، ورنہ فرماتی ہے لگ رہا ہے میری تو شان پہلے سے بدل گئی ہے۔ شان سناؤں تمہیں جیسے شان بدلی سے جدا کی، میرے اور آپ کے قریب آقا کا نور، رجب شریف کا مہینہ، جمعے کی رات میں باپ کی پشت سے چل کر ماں کی شکم میں چل پڑا ہو گیا، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، جیسے ہی باپ پشت سے چل کر ماں کی شکم میں آیا، کمال ہو گیا اس رات میں، جمعے کی رات تھی، فرماتے میرے اللہ نے رضوان کو حکم دے دیا، رضوان کون؟ جنت کے رضوان کو حکم دیا، اور رضوان جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے، سارے دروازے کھول کے آج اس کی خوشبو سے زمینوں کو بھی معطر کر دیا جائے، اور مولا آج کیا بات ہے، فرماتا ہے رضوان آج ہم نے اپنے حبیب کے نور کو ان کی ماں کے شکم میں چل بدر فرما دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام سرکار مدینہ تشریف آورے مصطفیٰ کا حضرت علامہ مولانا اویس رضوان کوئی صاحب اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مصطفیٰ اللہ اللہ فرماتے
जन्नत में रिजवान को हुक्म हुआ सबको जमीन को मिटा दिया जाए। अचानक दो दारों गए दोज़ख, जनाबे मालिक को हुक्म होता है ओ दोज़ख के दारोगा तुम्हें भी हुक्म दिया जाता है दोज़ख के सारे दरवाजे बंद कर दो। और अर्ज़ करने लगे ऐ मेरे परवरदिगार आज मामला क्या है? हुक्म होता है ओ दारोगा दोज़ख आज मामला ये है कि आज हमने अपने हबीब के नूर माथे शिकम में जलवा किया है और ऐसी शाने कैसा मकाम बदलना है, कैसी अज़मतें कैसे मकाम और मर्तबे अलग होते जा रहे हैं। ये तो राह चुने की है मेरे करीम नबी का नूर माथे शिकम में जलवा हो गया। अल्लाह ने फरमाया ओ जिब्रील सिदरा से उठ जा 1,00,000 फरिश्तों की जमात ले ले ज़मीन पर फैल जाओ और ज़मीन पर जाकर दरिंदों को चरिंदों को परिंदों को इंसानों को हर चीज को खुशखबरियां दे दो और तुझे मुबारक हो तुझे मुबारक हो। ओ जंगल के जानवर इंसानों तुम्हें मुबारक हो। किस चीज की मुबारकबाद? इस चीज की मुबारकबाद आज दी जा रही है कि आज अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को आपके शिकम में जलकर फरमा दिया। कुछ दिनों का वक्त गुजार कर नूरे मोहम्मदी तो जब जाएगा सारी दुनिया से तारीकी को खत्म कर देगा और हर तरफ नूर नाश देगा फरमा देगा। नारे रिसालत हज़रत आला हज़रत शेखानी सरकारे मदीना नारे तकबीर सज़मीर जन्नत नारे रिसालत। ये है नूरे मुस्तफा का कमाल। अब यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई हो अहम बात बताने की कोशिश करूँ। क्या बात है मैं और आप सब जानते हैं कि बच्चे की विलादत से पहले के जो अय्याम गुजरते हैं 8 महीने लोग जो ये कह देते हैं कि हुजूर मेरी तेरी क्या हैसियत है, कहाँ खाक वाला कहाँ मुस्तफा नूर वाले क्या मुस्तफा के सामने की शान बताओ। मेरे नबी का नूर रजब के महीने में माँ के शिकम में आ गया। उनकी अम्मी फरमाती है और ज़माने वालों पहला महीना था मेरा लाल मेरे शिकम में आया। पहला महीना था मैं अपने बिस्तर पे लेटी हूँ अचानक देखती क्या हूँ कि मेरे घर के अंदर एक लंबे कद वाले चेहरे से नूर टपक रहा है। एक बुजुर्ग आते आकर कहते हो आमीना ओ आमीना ओ आमीना तुझे मुबारक है। किस बात की मुबारकबाद की जा रही है? आमीना तुझे मुबारक हो किस बात की का ये बात है? आमीना तू करीम नबी हो इमाम की माँ बनने वाली है। पूछती है आमीना और मैंने पूछ लिया तुमको? आने वाले ने कहा मुझे नस्ले इंसानियत का बाप आदम कहा जाता है। और खुदा के बंदो हजारों साल पहले लाखों साल पहले जो हस्ती दुनिया से चली गई आज वो आकर मुस्तफा के आने की खुशखबरियां मुस्तफा की अम्मी को दे रहे। अल्लाहू अकबर फरमाती है दूसरा महीना आ गया। पहले में आदम ने खुशखबरी दी कहते दूसरे में फिर मैं लेटी थी। अचानक एक बुजुर्ग आए चेहरे से नूर टपक रहा है बड़ा नूरानी चेहरा लंबे कद वाले आके कहने लगे ओ अमीना तुझे मुबारक हो। किस बात की मुबारक? आमीना तुम्हें मुबारक हो तुम्हारे शिकम में रसूलों का इमाम जलवगर हो गया है। दूसरा महीना आमीना कहती है मैंने पूछ लिया तुमको? आने वाले ने कहा मुझे जनाब शीस अलैहिस्सलाम कहा जाता है।
فرماتی ہے 2 مہینے گزر گئے، تیسرا مہینہ آیا، پھر ایک بزرگ آئے، نورامی چہرہ آ کر کہنے لگے آمینہ تجھے مبارک ہو، اس لیے کہ تو رسول ہاشمی کی امی بننے والی ہے۔ کہتی ہے میں نے پوچھا تو مجھے نوح علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ جو مدینہ آیا پھر ایک بزرگ نے آ کے کہا آمینہ تجھے مبارک ہو، کہا تم کو کس بات کی مبارک ہو؟ آمینہ تمہیں مبارک ہو، تم رسول کے امام کی امی بننے والی ہو۔ یہ 4 گزر گئے، 5واں آیا تو آیا، آنے کے بعد ایک بزرگ آئے بڑے قد والے خوبصورت چہرہ، آمینہ تمہیں مبارک ہو، رسولوں کے امام کی امی بننے والی ہو۔ یہ میں نے پوچھ لیا کون ہو؟ جواب دیا مجھے ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ 5واں مہینہ آ گیا، پھر ایک بزرگ آئے آ کر کہنے لگے آمینہ تجھے مبارک ہو، تو نبی یہ کائنات کی ماں بننے والی ہے۔ یہ میں نے پوچھ لیا تم کون ہو؟ آنے والے نے کہا مجھے ہود علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ 7واں مہینہ آ گیا، کہتے ہیں پھر ایک بزرگ آئے آ کر کہنے لگے او آمینہ تمہیں مبارک ہو، تم اللہ کے یار کی امی بننے والی ہو۔ کہتی ہے میں نے پوچھا تم کون ہو؟ آنے والے نے کہا مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ اور سمانے والے 7واں مہینہ آیا، پھر ایک بزرگ آئے آ کر کہنے لگے اور آمینہ تجھے مبارک ہو، رسول کائنات کی ماں بننے والی ہو۔ میں نے پوچھ لیا تم کون ہو؟ کہنے لگے مجھے اسماعیل ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ 8واں مہینہ آ گیا، کہتے ہیں بستر پہ لیٹی تھی، اچانک ایک بزرگ آ کر کہنے لگے اور نبی کی امی او آمینہ تجھے مبارک ہو، اللہ کے محبوب کی ماں بننے والی ہے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھ لیا تم کون ہو؟ آنے والے نے کہا مجھے موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ آخری مہینہ نبی کے 13واں مہینہ جیسے ہی آ گیا، نبی کے امام کی ماں فرماتی ہے میں بستر پہ لیٹی، آنے والا پھر ایک لاجواب چہرے والا خوبصورت چہرہ، چہرے سے پھپھوٹ نکل رہا ہے، حسین ہے، چہرے سے گاڑی کا نور چمک رہا ہے، لاجواب چہرہ، بڑی شانوں والا چہرہ، بڑی عظمتیں والا چہرہ، بڑے کمال والی ہستی آ گئی، آ کر کہنے لگی او نبی کی ماں، او آمینہ، او آمینہ، او آمینہ تجھے مبارک ہو، اس لیے کہ تو جانے کائنات، محبوب کائنات، اللہ کے یار، خالق کائنات کے پیارے رسول، ساری کائنات جس کے لیے بنایا گیا، اور آمینہ اس نبی کی امی بننے والی ہے۔ آمینہ کہتی ہے کہ لوگ ہی اور نبی آ کر سے شکریہ دینے لگے، فرماتی آ گئی آ گئی آ گئی، آرہم شرط رات جس میں نبی کی ماں کو آنے والے تھے۔ اللہ اکبر، فرماتی صبح کا وقت آ گیا، شام میں تو اندھیرا سا تھا لیکن دن آخری پہر آیا۔ رسول کی امی فرماتی ہے لگ رہا ہے جیسے ستارے میرے گھر کے آنگن کو بھروسہ دے رہے ہیں، ہر طرف نور نور، ہر طرف اجالا اجالا۔ رسول کی امی فرماتی ہے میرا لال جیسے ہی دنیا میں آیا بڑا جمیلی، میرے جسم سے نور نکل گیا، اور نور نکلا، میرا گھر روشن، دنیا روشن، پورا محلہ روشن، یہاں تک کہ آمینہ فرماتی ہے میں نے یہاں سے بیٹھے بیٹھے نظر دوائی تو یہاں سے میں نے ان کے شام کے محلات کو دیکھ لیا، اور ہر
चीज को चमकाने वाला दुनिया में आया, तभी तो मेरे इमाम बड़े नीचे कलंदर आला हजरत बोले, कुछ इस अंदाज में बोले, जमाने वालों को बता के मेरे इमाम कहने लगे, और दुनिया में किसी की चमक होती है अपने आप को चमकाता है, और या तारा किसी को चमकाता है, और या तारा अपने वजूद को चमकाता है, किसी को चमकाता है। मेरा मुस्तफा है कि जिसने भी चमक पाई उसी से पाई, जिसने भी चमक पाई उसी से पाई। कोई पहला दिखाया, मुस्तफा ने बुलंद मकाम वाला बना दिया। करीब आया, नबी की नजर करीब तो ये बन गया। मेरे मुस्तफा के बारगाह में अबू बकर आया, सिद्दीक़ के अमीर बना दिए गए, उमर आए, फारूक आज़म बना दिए गए, उस्मान आए, ज़ुन्नुरैन बना दिए गए, अली आए, शेर बना दिए गए। अरे वो फरमाते जिसको भी चमक मिली मुस्तफा के सजदे में मिली, और आमिना ने भी अपने मकान में बैठे बैठे तो शाम को देखा मुस्तफा के नूर के सजदे में देख लिया। तो इमाम फरमाते चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल चमकाने वाले परस्तान ही देख कर अपने बरसाते सरकारे मदीना जिसने हमारे मुस्तफा का सरजमीन जनत पे नारे रिसालत और जिंदाबाद। ये नूरे मुस्तफा का लोग कहते हैं हमारी तरह नबी बताओ भेड़ियों को, तुम आए तो तुम्हारी अलग बात है, हुजूर आते हैं तो आते ही सबसे पहले सजदे में चले जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सजदे के लिए इंसान के बदन का पाक होना जरूरी है, इस जगह पे सजदा हो रहा है उसका पाक होना जरूरी है, लिबास का पाक होना जरूरी है। करीम नबी ने दुनिया में तशरीफ लाते कि अम्मी फरमाती है, मैं देख रही हूँ मेरे लाल की पेशानी नीचे हो गई, पीठ के ऊपर होने लगी। हुजूर की अम्मी फरमाती मैंने कान लगा के सुना तो मेरा लाल अपनी नन्ही सी ज़बान से कह रहा था, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। और मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, और मुझे कहने दो मेरे नबी ने कदम रख देंगे और सजदा करके सामने को बता दिया, और मेरा ये तो नहीं सजदे में जाके बता दिया, और मैं भी पाक हूँ, मेरी माँ भी पाक है, जहाँ मैं पैदा हुआ ये जगह भी पाक है, और नजर में सजदा करके बता दिया मेरे कदम प्यार रखे अल्लाह ने पूरी कायनात को मेरे कदमों की बरकत से पाक फरमा दिया है। नवाज अगर मेरे नबी सिर्फ खारे कुएं में पानी, खारे कुएं में सिर्फ छूट दे मेरे मुस्तफा, आज तक भी वो कुएं का पानी मीठा होकर के हम रात इस नबी का जिक्र करने के लिए बैठे, बहुत से लोग मुझे जलसों को रोकते हैं, बहुत से लोग जो कहते हैं साथ जलसा होनी क्यों चाहिए, मगर मैं बताऊं इन जलसों में आप लोग करते क्या? अरे हुजूर पे दरूद ही तो पढ़ते, हुजूर का जिक्र ही तो करते। हज़रत शेख मोहब्बत फरमाते दरूद पाक की कसरत से और अल्लाह के रसूल के मौजूदात को सुनने से इंसान के दिल में खुदा और मुस्तफा की मोहब्बत पैदा हो जाती है। सुभान अल्लाह। नहीं करना चाहिए जलसा, नहीं करना चाहिए जुलूस, वो कहते कोई फायदा नहीं, खुदा के रसूल एक बात जरा छूट के कहा करो, हमें दुनिया का फायदा हो या ना हो, कम से कम ये तो सबसे अजीम फायदा है कि उसकी कसरत करते हैं, उसकी वजह से अल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा फरमाता है। हुजूर की मोहब्बत के सामने फायदा, मोहब्बत से बड़ा कोई फायदा हुजूर की मोहब्बत है तो मोहब्बत रसूल में तो पढ़ ले, काबे में जाकर के सजदे में चला जाए,
زندگی کے پہلے لمحے سے اور موت کے وقت تک سجدے کرے اور حضور کی محبت کی جگہ خوش ہو تو سوائے دوزخ کے علاوہ کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں۔ کوئی سمجھ نہیں اور میں صاحب بولنے کا اگر صاحب کے وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں نہیں دوزخ کا نشہ چڑھتا نہیں صاحب یہ جلسے کرتے تو پوری رات خراب ہوا ہمارے گھروں کے دروازوں سے اسپیکر لگا جاتے اسپیکر ہماری نیند ہے جاتی ہے یہ جاتا ہے وہ جاتا ہے وہ خدا کی بندے بات کو کہو ارے یار ہماری نیند قربان اس نبی کے اوپر جس نبی نے ہمارے لیے ایک نہیں انیک نہیں بلکہ مصطفیٰ پیدا ہوئے جب سے لے کر کے اور نبی کے کیوں نہیں سب دنیا سے بتائے جا رہے اس محمد مصطفیٰ نے سب سے زیادہ گناہگاروں کو بے شک سبحان اللہ یاد کرنے کی آئی گئی تو آپ یاد کرنا میرے مصطفیٰ اس طرح عدالت کرنے کے لیے سرکار نے اسی درمیان کسی نے دروازے پہ دستک جب دستک کی سیدہ عائشہ موجود ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بھی موجود ہے میرے اور تمہارے نبی کی بیوی سیدہ عائشہ نے کہا جا فاطمہ عجیب رجل فاطمہ دروازے پہ اس کو جواب تو دیو کون ہے دروازے پہ آتے اجازت مانگنے والا دروازے پہ آتے دستک دینے والا سیدہ فاطمہ آگے بڑھتی ہے سیدہ فاطمہ نے کہا اجرک اللہ فی منشاتا یا عبد اللہ اے اللہ کے بندے انا رسول اللہ مشغول بنفسہ اے اللہ کے بندے اللہ مجھے اجر عطا فرمائے لیکن اس وقت اللہ کے رسول کی طبیعت علی ہے پھر تمہارا دستک تھا سیدہ عائشہ نے کہا فاطمہ جواب تو دو سیدہ پھر نہیں جانے کے بعد پھر کہا ہم نے اے اللہ کے بندے میرے آنے میں برکت عطا فرمائے لیکن میرے ابا جی کی طبیعت نہیں ہے تیسری مرتبہ میرے نبی نے فرمایا بیٹی ٹھہر جا میرے نبی نے فرمایا بیٹی ٹھہر جا سیدہ مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی تجھے پتا دروازے پہ آنے والا کون ہے سیدہ کہتی ابا کون ہے میرے مصطفیٰ فرماتے بیٹی جب یہ آتا تو گھروں کے ماحول بدل دیتا جب یہ آتا تو سبوں کو دل میں برکت کر دیتا جب یہ آتا تو بچوں کو یتیم بنا دیتا جب یہ آتا ہے تو عورتوں کو بیوہ بنا دیتا ہے جب یہ آتا ہے تو گھر کے ماحول بدل دیتا ہے سجدہ نے کہا آقا کون ہے میرے نبی نے فرمایا ہاذا ملک الموت دروازے پہ آنے والا موت کا فرشتہ تھا میرے نبی نے فرمایا دروازہ کھول دو اے ملک الموت آجا تیرے آنے میں برکت داخل ہو گئے ملک الموت میرے نبی نے سیدھا فرمایا ایک ہی نظر ڈالتے اے ملک الموت کیا تو میری حکم کرنے آیا حضرت ملک الموت عرض کرنے لگے یا اللہ کا حکم تو یہ ہے میں آپ کی اجازت کے بغیر حکم رب کا حکم تو یہ ہے کہ میرے محبوب کے گھر کے اندر بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا کہاں سے میرے نبی نے فرمایا ٹھہر جا نبی کون نے کہا جبریل کہاں ہے آنے دے جبریل اتنے میں جناب جبریل نے امین آ گیا میرے نبی نے فرمایا کیا بات ہے حضور کی محبت بتا رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا کیا بات ہے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا اگر میرا محبوب آنا چاہے تو لایا جائے محبت سے سبحان اللہ اگر میرا محبوب چاہتا ہے کہ نہیں رہنا تو میرے محبوب سے کہہ جائے آقا آپ جو چاہیں پسند فرما لیں میرے محبوب سے کہہ دیا جائے او محبوب جو چاہو چاہو تشریف لے آؤ چاہو زمین کے اوپر رہنا ایک دن کا یاد کرنا موت آتی رہی اور فرشتوں کی بات اور نبیوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد موت کا فرشتہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تماچا ایسا کہا اس سے آنکھ نکلائی انہوں نے آنکھ کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر کہا یا اللہ کس کے پاس تم نے بھیج دیا بھائی میرا کلیم ہے پروردگار اس نے میرے چہرے پہ ایسا تماچا مارا کہ آنکھ کا میرے رب نے فرمایا کیا کہتا ہے مصطفیٰ کیا کہتا ہے میرا کلیم جناب اسرائیل کہتے ہیں آقا
وہ تو لگ رہا ہے جیسے چاہتے ہیں کہ جانے ہی نہیں ہے ان کو دنیا سے. کم ہوتا ہے ایک گائے بیل کو یا کسی اس جیسے چیز کو گائے کو لا کر کے کھڑا کر دیا جائے, حکم ہو تو اس کو اپنا ہاتھ رکھ دو. جتنے بال آ جائیں گے اتنی زندگی, اتنے سالوں کی زندگی ان کی بڑھا دی جائے گی, لیکن اس کے بعد بھی موت کو آنا. جب ابراہیم علیہ السلام واپس آئے حکم بتایا یہ ہمارا پھر بھی آنا, پھر بھی آنا. ملک الموت سے جناب موسیٰ کہتے ہیں تو پھر آنا, ابھی ہم چل دیتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں اور نبیوں کے پاس بھی موت کا فرشتہ آیا, لیکن کسی نبی کو مطلق اجازت نہیں دی گئی کہ تم اگر ہمیشہ چاہو تو. ہاں یہ طے کر کے آپ چاہیں مطلق اگر کسی کو اجازت دی گئی ہے تو بس وہ میرے اور آپ کے کریم آقا کی ذات ہے کہ آپ چاہے تو چلے چاہے تو ہمیشہ رہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا وہ جبریل صحیح کہتا ہے ٹھیک ہے, جب چلنے کی بات آتی ہے پھر میں اپنے رب کے حضور چلنے کے لیے تیار ہوں, مگر میرے نبی نے فرمایا جبریل بتا تو صحیح, اللہ کے مقدس فرشتے بتا تو صحیح, میرے جانے کے بعد میرے لیے کیا تیاریاں کی گئی ہیں, کیا انتظام کیے گئے ہیں. جناب جبریل کہنے لگے اور جنت کو سجا دیا گیا ہے, آسمانوں میں فرشتے سب بس بندی کیے ہوئے کھڑے, اس لیے کہ نبی یہ کونین کا گزر ہونے والا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا او جبریل یہ بتا میرے جانے کے بعد میں میرے گناہگار امتیوں کا کون ہوگا, میری امت کے حافظوں کا کون ہوگا, میری امت کے قاریوں کا کون ہوگا, میری امت کے عالموں کا کون ہوگا, میری امت کے حاجیوں کا کون ہوگا, میری امت کے نمازیوں کا کون ہوگا, میری امت کے بھائیوں کا کون ہوگا. جناب جبریل کہتے او رسول اللہ سب کا ہم یہ ناصر کو پروردگار ہے. کریم نبی کریم آقا بتاتے رہے جنتا امت کی فکر ہے. جبریل امین کہنے لگے وہ آقا کے جانے پر جنت سجائی گئی ہے, فرمایا کوئی بڑی خوشخبری دے, کا دوستوں کے ایک طبقے کو بھر دیا گیا, کا کوئی بڑی خوشخبری دے. میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے رہے بڑی خوشخبری دے. جبریل امین کہنے لگے فرشتے سب بندی کیے کھڑے ہیں کہ آج یہ کونین کا گزر ہونے والا ہے, بڑی خوشخبری دے. آخر آقا چاہتے کیا ہے, پھر جبریل بھی سمجھ گئے اب آقا کسی اور کے بارے میں نہیں اپنی امت کے بارے میں سننا چاہتے ہیں. ہاں ہاں نبی یہ کونین نے فرمایا سننا. جبریل کہنے لگے آقا پھر تو بات یہ ہے حضرت آدم ان کی امت ہے, حضرت نوح ان کی امت ہے, حضرت نوح ان کی امت, حضرت شعیب ان کی امت, حضرت موسیٰ ان کی امت, حضرت عیسیٰ ان کی امت, حضرت ابراہیم ان کی امت. میرے اللہ کریم نے حضرت آدم اور ان کی امت کے اوپر جنت کو حرام کر دیا, حضرت نوح اور ان کی امت کے اوپر جنت کو حرام کر دیا, حضرت دانیال اور ان کی امت کے اوپر جنت کو حرام کر دیا, حضرت ابراہیم اور ان کی امت کے اوپر جنت کو حرام کر دیا, حضرت اسماعیل اور ان کی امت کے اوپر جنت کو حرام کر دیا. اور میرے کریم نبی نے فرمایا بتا تو صحیح. جبریل کہنے لگے او آقا حضرت موسیٰ کی امت اور موسیٰ کے اوپر جنت حرام, حضرت عیسیٰ کی امت اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جنت حرام. میرے نبی نے فرمایا جبریل بتا. جبریل کہنے لگے آقا تم میرے رب کا, اور جب تک میرا محبوب, جب تک میرا محبوب جس کے صدقے میں نے آدم و عیسیٰ کو بنایا, جب تک وہ محبوب اور اس کی امت پوری امت جنت میں نہ چلی جائے, اس وقت تک آدم و نوح عیسیٰ اور ان کی امتوں کے اوپر جنت حرام. مطلب یہ میرے نبی فرماتے ہیں ہاں ہاں میرے یہ ایسا
करیم नबी ने फरमाया मेरी उम्मत जितनी वफादार है कल जन्नत में पहले जाएंगे आप पहले चले गए उनकी उम्मत पहले वो पहले गुजर गए उनकी उम्मत भी पहले चली गई मगर नबी फरमाते हैं जन्नत में वो बाद में जाएंगे पहले मेरी उम्मत जन्नत में जाएगी और जो मुस्तफा जिसने जहां आखिरत का मैदान में हमारे लिए सिफारिश फरमा रहे हैं हमारे लिए तमन्नाएं कर रहे हैं किसी ने कहा अरे नबी बोले जो जब अपनी कदम नहीं रखेंगे जब तक अपने एक उम्मती को रसदाना लेंगे किसी ने कहा तो क्या मेरा साया न जाएगा क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक हरे उम्मती बख्शा हजरत फैज़ाने सरकारे मदीना फैज़ाने सरकारे मदीना नारे तकबीर नारे रिसालत जिंदाबाद ये मेरे करीम आका उस जहान में भी उम्मत पर इतना ख्याल कर रहे हैं कौन लाएगा नबी की मिसाल और यहाँ तक तुम्हारे समझ में आ ही गया ना कि मेरे नबी का नूर निकला पैदाइश नबी की नूर की 12 तारीख में अम्मा का लाल जैसी दुनिया में आया सैयदा फरमाती है ओ मैंने बैठे बैठे मुल्क शाम को देख लिया था नबी की अम्मी फरमाती है मैंने देखा कि 3 झंडे मेरे बेटे की आमद पर लगा दिए गए एक झंडा खाने काबा की छत पे लगा दिया गया एक झंडा मशरिक में लगाया एक मगरिब में लगाया वो खुदा के बंदे मैं बताना चाहता हूँ और हुजूर के सदके में अगर हुजूर की अम्मी दुनिया का मशरिक का कोना भी देख रही हो दुनिया के मगरिब का कोना देख रही हो हुजूर के सदके में तो ये भी कहते हैं कि आमना का राज बुलाया आज मदीने में लेकर जनकपुर के जलसे में सुख भी रहे हैं और साथ में देख भी रहे इसलिए कि हमारा ईमान और कीदा है कि हुजूर हमें देख रहे हैं तब के साथ जलसे में और यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई हो तो हुजूर के आमद पे कितनी रोशनी ये कहते हैं ना कि इस लाइटिंग की क्या जरूरत बड़ी सुजाने की क्या जरूरत आमना का नाद आ रहा है तो रोशन किसने किया था मुल्क शाम तक के महल्लात हो और आदमी कहेगा रोशन करने वाली जात तो खुदा था क्यों हम ना कहे अरे महबूब की आमद पे उजाला करना गोया मेरा रब बता रहा है कि महबूब की आमद पे उजाला करो उजाला करो उजाला करो इसलिए कि ये वो महबूब है जिसके सदके में पूरी कायनात को अंधेरों से निकाल कर अल्लाह ने रोशनी की अम्मी सैयदा तय्यबा हजरत आमिना खातून फरमाती है इधर मेरा लाल दुनिया में आया इधर नबी के दादा फरमाते अना अतूफ बिल काबा काबे का तवाफ कर रहा था हुजूर के दादा फरमाते हैं अचानक तवाफ करते करते मैंने देखा खाने काबा झुकने लगा वो इधर से झुका इधर से झुका इधर से झुका हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते देखने लगा मैं आखिर झुक क्यों रहा है लेकिन मेरे अचानक दिमाग में सवाल आ गया काबा तू इधर क्यों नहीं झुक रहा तो मकाम इब्राहिम की तरफ क्यों झुक रहा है भी झुक सकता है इधर भी झुक सकता है इधर भी झुक सकता है मकाम इब्राहिम की तरफ क्यों झुक रहा है आखिर वजह क्या है हुजूर के दादा फरमाते हैं और मेरे दिमाग में ये भी ख्याल आया रात के
پہلے حصے میں جھک جاتا، نہ کوئی زلزلہ، نہ کوئی طوفان، نہ کوئی پانی، پھر جھکنے کی وجہ کیا ہے؟ آخر مقام ابراہیم کی طرف کیوں جھکا؟ فرمایا جاتا ہے یہاں سے گھر چلے مقام ابراہیم کی طرف عبداللہ کا مقام تھا، یعنی سیدنا آمنہ کا مقام تھا، جدھر حضور کی ولادت ہو رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب گھر پہنچتے بچے کہتے ہیں بیٹی بتا تو صحیح کیا معاملہ ہے؟ آمنہ فرماتی ابا آج تو بڑی شانوں والا، بڑے کمالوں والا، بڑی عظمتوں والا، بڑے حکمتوں کو پیکر بن کر آپ کی آپ کے لال عبداللہ کی امانت، آپ کی شان اور عظمتوں کا تاجدار بن کر، کائنات کا تاجدار بن کر، اللہ کا پیارا بن کر، ایک عظیم شان یعنی میرا بیٹا آپ کا پوتا دنیا میں تشریف لے آیا ہے۔ او عبد المطلب کہنے لگے میں کعبے کو جو دیکھ رہا تھا کہ وہ کعبہ کدھر جھک رہا ہے، میرا بابا میرے پوتے کے لیے جھک رہا تھا، میرے پوتے کو سلامی دے رہا تھا، کویا کعبہ یہ بتا رہا تھا کہ آنے والے وقت میں یہی شہزادہ نہیں آنے والا تو مجھے اندر سے بتوں کو نکال کر مجھے پاک و صاف کرے گا، کائنات مجھے قبلہ بنا دے گا۔ اور کعبے میں جھک کر سلامی پیش کر کے بتا دیا مجھے عظمتیں دینے والا، مجھے نعمتیں دینے والا، مجھے مقام دینے والا، مجھے شان دینے والا یہ پیغمبر تو ہے جو آج آیا ہے، تو پھر کائنات میں یہ مجھے قبلہ بنائے گا، لوگ میری طرف رجوع کریں گے۔ اللہ اکبر، میرے کریم نبی کے لیے خانہ کعبہ نے جھک کر سلامی پیش کر دی۔ او محبوب تم بعد میں آئے، ہمیں لوگوں کا قبلہ بناؤ گے، ہم آج ہی تمہیں اپنا قبلہ بنائے دیتے ہیں۔ تبھی تو میرے امام نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور ایک چوک پر کھڑے ہو کر کے ملک چین والے، ملک عراق والے، ایران والے، مصر والے، ہندوستان والے، نیپال والے، بنگال والے، ادھر والے سب کو ایک جگہ چوک پہ جمع کر کے بتایا لوگوں تم نے صفا مروا دیکھ لی، لوگوں تم نے عرفات کا میدان دیکھ لیا، مزدلفہ دیکھ لیا، خانہ کعبہ تم نے دیکھ لیا، لیکن تمہیں وہ مقام بتا دوں جو کعبے کا بھی کعبہ ہے، قبلے کا بھی قبلہ ہے، اس کی بھی شان ہے، کمالات جو ملے اسی مقام والے کے صدقے میں ملے۔ لوگوں نے کہا بتاؤ یہ کون سا مقام ہے؟ تو بریلے کا قلندر بولا حاجیوں آئے شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ نعرہ رسالت مسجد اعلیٰ شیخ سرکار مدینہ اور ہمارے اہل سنت سرزمین جنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہمارے یہ شان اتنی بڑی ہے کہ ہر چیز کو جو شان عطا فرما رہے ہیں وہ میرے تمہاری قلم پر عطا فرما حدیث سے بات کرنے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث مصطفی اس کعبے کو نا خانہ کعبہ کو دلہن بنا کر کے سجا کر کے دلہن بنا کر کے حشر کے میدان میں حشر میں لے کر کے جلے لایا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے کعبے کو جب سجا کر کے لے جایا جائے گا کعبہ پوچھے گا کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ حشر کے میدان میں۔ اچھا کہا مجھے پہلے محبوب کائنات کی بارگاہ میں لے کر چل کعبہ جب حضور کے پاس پہنچے گا میرے نبی فرمائیں گے او قبلہ او خانہ کعبہ ذرا یہ تو بتا کیا جا کر کے اللہ کے حضور میرے امتیوں کے لیے شفا و شکایت کرے گا؟ حضور کی محبت میرے نبی فرماتے ہیں کیا میری امتیوں کے لیے شکوا کرے گا؟ خانہ کعبہ نے بڑا پیارا جواب دیا، خانہ کعبہ کہے گا او یا رسول اللہ او نبی کونین میں جب اللہ کے حضور خانہ کعبہ کہتا پہنچوں گا میرے آقا جس نے میرے دربار میرے پاس حاضری دے دی جو میرے پاس تک ایک بار آ گیا
काबा कहता है ओ या रसूल अल्लाह जो मेरे पास पहुंच गया है मैं उसकी सिफारिश से शफाअत करा के जन्नत में ले जाऊंगा। ओ आका जो बच जाएंगे या रसूल अल्लाह उनका हाथ पकड़ के आप जन्नत में आ जाना। सुभान अल्लाह। मेरे पास तक आ गए उन्हें मेरे जाऊंगा, जो बच जाएंगे आप उनका हाथ पकड़ के आप जन्नत में चले जाओगे। शान है मुस्तफा कितना प्यार करना है इस उम्मत से कि हर हर मोड़ पर उम्मत किया, हर जगह उम्मत की याद आ रही है, हर मोड़ पे आपके करीम अपनी सुन्नत को याद फरमा रहे। एक बार पूरा मजमा जरा मोहब्बतों के साथ कि या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात यहां तक समझ में आ गई कि नूर की नबी वो हैं जिनकी पैदाइश के 9 महीनों तक हर नबी हर महीने नबी और रसूल आके मुबारकबाद पेश की। और फरमाया जाता है कमान इतना जब विलादत होती है वो इतना रोशनी इतना उजाला कि यहाँ से बैठे बैठे मुल्क शाम और दुनिया के मशरिक का कोना भी और मगरिब का कोना भी नबी की अम्मी अपने मकान में बैठे बैठे मुलाकात शान में बैठे नबी विलादत होती है आमिना के मकान में खाने काबा जी को झुककर सलामी पेश कर रहा है वो नबी के कौने में जाता है। बस एक बात नबी के कौने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान के ताल्लुक से बात हजरत अली फरमाते कुंतु मान नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फखरजना बिमक्का फखरजना बिबाज़ हजरत अली फरमाते हम हुजूर के साथ मक्के में टहलते टहलते मक्के से बाहर निकले। जब मक्के से बाहर निकले तो सामने जो पेड़ आता जो पहाड़ आता वो ऐसा होता ही नहीं कि सामने से हजरत अली फरमाते हर पेड़ हर पहाड़ हुजूर का इस्तिकबाल किया, हर पेड़ हर पहाड़ हुजूर का इस्तिकबाल। जिधर से हजरत अली फरमाते हम निकल जाता नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हज़रत जोड़ी सरकारी मदीना हजरत अल्लामा खुर्शीद साहिब तिल्ला हजरत अल्लामा खुर्शीद साहिब तिल्ला शायर इस्लाम अरमान साहब नारे तकबीर नारे रिसालत सुन्नत नाशिरीन का सदके आला उस्ताद अल्लामा इसकी भी तगड़ी हो रही है एडिटिंग वाला फोन में तो बड़ा वाला कर रहा है वीडियो और वाली भी एडिटिंग होती है। देखिए मेरे पास और इजाफा हो गया है तशरीफ अल्हम्दुलिल्लाह अली नबी फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खुर्शीद आला इस्माइल पूरी शान आलमियत के खिताबत के साथ हम मेरे बात की जीनत हो चुके हैं। बस मेरी बात हजरत अली फरमाते हर पेड़ हर पहाड़ हुजूर का इस्तिकबाल करता है। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। क्या इस्तिकबाल किन टुकड़ों से होता मसले यानी बताएं तो सही पेड़ और पहाड़ किन टुकड़ों से इस्तिकबाल करते थे। हजरत अली फरमाते हर पेड़ हर पहाड़ जो हुजूर के सामने आता तो पेड़ भी पहाड़ से भी पेड़ों से भी आवाज़ आती थी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और वो कुरान वाले को शान का प्रोग्राम का लगाए जिसको जो जिस गली से निकल जाए पेड़ भी सलाम पड़े पहाड़ भी सलाम पड़े पौधे भी सलाम पड़े हर चीज सलाम पड़ती हो फिर भी हम उम्मती हुजूर पर सलाम नहीं देते। एक बार मोहब्बत से कहें सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हुदैबिया सहाबा मौजूद हैं मेरे आपके करीब नबी अलैहिस्सलाम के सामने थोड़ा सा पानी है सहाबा के पास पानी खत्म हो गया अब ना पीने के लिए पानी न ज़रूरियात के लिए पानी। सहाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर मेरे नबी से अर्ज़ की या रसूल अल्लाह
پانی ختم ہو گیا ہے، پینے کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو صحابہ کا انداز الگ ہی تھا۔ میرے نبی کریم کے سامنے جو پانی رکھتا تھا، صحابہ کہتے ہیں آقا بس تو یہ پانی بس یہی پانی ہے۔ میرے نبی نے اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیا، ڈالنے کے بعد سرکار کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے تھے۔ واپس سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پہ مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بڑا معجزہ حضرت موسیٰ کا، مگر اس سے بھی کہیں بڑا معجزہ ہے میرے سرکار کا۔ اس لیے کہ پتھر سے پانی نکلنا یہ عام بات ہے، مگر انگلیوں کو کانچوں سے پانی نکال دینا یہ بس میرے اور آپ کے مصطفیٰ کا کمال ہے، حضور کا کمال ہے، حضور کی شان ہے، حضور کی عظمت ہے، پوری بدوا نشان وہ مصطفیٰ جو اپنی انگلیوں سے پانی نکال کر صحابہ کو سیراب کرتے تھے۔ کسی نے حضرت جابر سے عرض کی اور جب بتاؤ تو صحیح جس وقت حضور نے اپنے ہاتھوں کی کھاڑیوں کی کھائیوں سے پانی نکالا تھا تو کتنے لوگ تھے؟ تو حضرت جابر نے قسم کھا کے کہا تھا اگر ہم خدا کی قسم اگر ہم 1 لاکھ لوگ بھی ہو گئے تو حضور کی انہی انگلیوں سے اتنا پانی نکلتا ہم سارے کے سارے سیراب ہو جاتے۔ میرے مصطفیٰ لیکن جناب جابر کہتے ہیں اور لوگوں اس وقت ہماری تعداد 10-15 تھی، ہم نے سب نے پانی اور سیراب ہو کر پیا بھی، ضرورت کے لیے بھی لیا، ضرورتیں پوری بھی کی۔ وہ خدا کے بندے وہ مصطفیٰ اگر گارے پانی میں ڈوب لیتے تو ڈوب نہیں تھا۔ صحابہ کا پانی بھی انگلیوں سے پانی جاری کر دیتے۔ حضرت علی کی نماز پڑھائی تو میرے مصطفیٰ سورت کو واپس کرتے تھے۔ مکے کے لوگ واقف ہیں کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں، ایک اشارہ فرمائیں کہ پیر آ کر قدموں میں آ کر سلام پیش کرے۔ ابو جہل بولے میری مٹی میں کیا ہے؟ ایک اشارہ کرے تو مٹی کے اندر حضور پر کلمہ پڑھنے لگے۔ ارے کون مصطفیٰ حضرت جابر نے ایک سجا جو سب آٹے کی جو کے آٹے کو آٹا بنا کر ایک چھوٹے سے بکری کے بچے کو سلا کر کے اس کی روٹیاں بنا کر کے حضور کو دعوت کی۔ انتظار میں چلیے 5-10 کا تھا لیکن میرے نبی نے فرمایا جابر کی جہاں دعوت دودھ شریف اپنا ڈال دیا لوگوں نے تو تھوڑے سے کھانے کو 1000 لوگوں نے تیار فرما دیا۔ حضرت ابو بکر کی پنڈلی پر حضور نے دودھ شریف لگایا، ابو بکر کی پنڈلی کا درد ختم ہو گیا۔ حضرت علی کی آنکھ میں دھوپ لگایا، حضرت علی کی آنکھ صحیح ہو گئی۔ ارے وہ مصطفیٰ کہ جس میں نظر جاتی عظمت شان والا بنا تھا، مصطفیٰ بے مثل بے مثال مختار کائنات بن کے آئے۔ تبھی تو کسی نے کہا تھا دانا 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 میرے حضور کو دے، میرے خزانہ میرے حضور کو دے، مغفرت چاہیے چلے آؤ بخش بابا میرے حضور کو ہے۔ کے نام نے آخری تین بات میں بتا تھا مصطفیٰ کے بارے میں عرش کی عقل تب ہے جگہ میں آسمان ہے، جانے مراد کدھر آئے تیرا مکان ہے تو کچھ مانا جان ہے جان ہے مصطفیٰ بھی کوئی فرماتا ہے او محبوب آدم اگر مجھے اپنا محبوب کو پیدا کرنا منظور ہوتا تو کائنات کسی چیز سے شے کوئی آدم نے تمہیں بھی پتا چلا اصل حضور کریم کی ذات۔ ہم سب اپنے باپوں کے صدقے میں آئے، ہمارے باپ دادا سب جناب آدم علیہ السلام کے صدقے میں سب حضور کا صدقہ ہی ہے، لیکن ہم ایک علت ہے جو علت ہے اس کے تعلق سے ہم اپنے والدین کے صدقے میں، لیکن آدم علیہ السلام کا بچپن تیار ہوا تو وہ حضور کریم کے صدقے میں تیار۔ پھر مطلب کیا نکلے گا؟ ساری کائنات حضور کے صدقے میں اللہ نے دنیا میں پیدا کیا۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو حضور کی محبتوں میں